إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور وہ اللہ تعالی جو رحمان ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو چاہے دیتا ہے، جب چاہے دیتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اچھے اچھے موقع فراہم کرتا ہے، ان کے لیے مناسبات متعین کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. اس میں سب سے بہترین موقع رمضان کا موقع تھا جو بڑی تیزی سے آیا اور بڑی تیزی سے ختم ہو گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کبھی صام کہا، کبھی قیام کہا، اور لیلۃ القدر کہا کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے، جو شخص رمضان میں قیام کرے ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بشارتیں سنائی گئیں. دوستو عزیزو، رمضان ختم ہو چکا، رمضان گزر چکا، لیکن رمضان جب گزرتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک منافق ہے جو رمضان گزرنے پر خوشی ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ پھر ایک بار میں اپنے گناہوں کی زندگی میں گناہوں کی دلدل میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے گناہ کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ایک مومن ہے جو رمضان کے گزرنے پر اس کا دل افسوس کرتا ہے، ارے رمضان چلا گیا، رمضان کی راتیں چلی گئیں، رمضان کا وہ مبارک وقت چلا گیا جب ہم پہلی صف ڈھونڈتے تھے، رمضان کا وہ موقع چلا گیا جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید ختم کرنے کی فکر کرتے تھے، ارے وہ مبارک ہاتھے جس سے ہم صدقہ و خیرات کرتے تھے. رمضان کا وہ مبارک وقت چلا گیا جب ہم لیلۃ القدر تلاش کرتے تھے، رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں چلی گئیں جب ہم معتکف ہوتے تھے، اعتکاف کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں جب ایک مومن اسے تلاشتا ہے اس کا دل رونے لگتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کاش ہم لوگوں کو دیکھ لیتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ کس کے اعمال رمضان میں قبول ہوئے، فنہنی، ہم اسے مبارکبادی دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگوں میں سے کسی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں کے اعمال قبول اللہ نے کر لیے، رمضان میں جو خیرات، جو صدقات، جو نمازیں، جو روزے، جو اعتکاف، جو زکوٰۃ انہوں نے دیے، جو صدقہ فطر دیا، جو عام صدقہ دیا، فنہنی، ہم اسے مبارکبادی دیتے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے. اگر کسی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوتا کہ رمضان کا خیر و برکت کا مہینہ آیا لیکن یہ محروم ہی رہا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں پا سکا، فنواسی، ہم اسے دلاسا دیتے، تعزیت کرتے، اے کاش رمضان کا مہینہ گزر چکا، گدھے کا گدھا رہا، رمضان کا مہینہ چلا گیا لیکن اس کی چیزیں قبول نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ ہے، ستار ہے، جو لوگوں کی عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہم میں سے کون کامیاب ہے، کون خاسر ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے اعمال کو قبول کرتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں کہا کہ سلف اعمال کے کرنے سے زیادہ اعمال کی قبولیت پر دھیان دیتے تھے. انہیں ڈر ہوتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ میں ذکر کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے وہ قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. اس آیت کی تفسیر میں بار بار ہم حدیث سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، جب یہ آیت نازل ہوئی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بے نمازی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی کیا کہتی ہو؟ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو شرابی ہیں، بے نمازی ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحب اعتکاف ہیں، صاحب قیام ہیں، صاحب روزہ ہیں، صاحب زکات ہیں، صاحب صدقہ ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کا دل اللہ سے ڈرتا ہے کہ ارے میں نے جو محنت رمضان میں کی وہ قبول ہو کہ نہیں ہو. وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال قبول کیے کہ نہیں کیے. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آج کی جمعے کی اس خطبے میں مجھے اور آپ کو اسی بات کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی بدلی کہ نہیں بدلی، ایمان کا مزہ ملا کہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے رمضان کا روزہ ہم پر فرض کیا تھا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم بیٹھے اذان کا انتظار کرتے تھے، اذان ہوگی تو ہم افطار کریں. اب اذانیں مصلیوں کا انتظار کرتی ہیں، اذان ہو رہی ہے، مصلی غائب ہیں. مجھے شکوہ ہے میرے اپنے بھائیوں سے جو اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. ارے رمضان میں جو لوگ مسجدوں کو آتے تھے کیا وہ آسمان سے اتر کے آتے تھے؟ کیا کہ کوئی فرشتے تھے جو رمضان میں مسجدیں جن سے بھر گئی تھیں؟ آپ ہی تو لوگ تھے. مسجد کے سجادے تڑپے، ارے وہ مبارک پیشانیاں کہاں گئیں جو سجدہ ریز ہوتے تھے. وضو خانے تڑپے کہ ارے وہ مبارک لوگ کہاں گئے جو وضو کرتے تھے. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی چاند دکھا لوگ چاند بن گئے، لوگ ہی نظر نہیں آ رہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں. آدمی کو احساس کرنا چاہیے کہ پھر 30 روز جو رمضان نے مجھے اور آپ کو جو تربیت کی اس کا ہوا فائدہ کیا ہوا؟ واقعی اگر ہمارا ایمان اتنا ہی لڑکھڑاتا ہوا ایمان ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہونا چاہیے. اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ آیت کی تلاوت کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایک مومن، ایک مسلمان کے عمل کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. جیسے کسی کے لیے ڈیڈ لائن ہے، بلا کہ ہماری ڈیڈ لائن صرف ڈیتھ ہے کہ ہمارے جسم سے جان نکل جائے تبھی ہمارا عمل ختم ہو سکتا ہے. تب تک عمل کرنا ہے. یعنی کہ رمضان میں رہا، شوال میں ختم ہو گیا، پھر رمضان آیا تو پھر آیا، کہا کہ نہیں. سفیان الثوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک موت نہ آ جائے تمہارے میرے عمل کو کوئی انت نہیں ہے، کوئی ختم ہونے کی بات نہیں ہے. ہم عمل کرتے رہیں گے اور عمل میں لگاتار کرتے رہیں گے. استقامت کی دولت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ اچھا عمل وہ ہے جو لگاتار چلتے رہے. دوستو عزیزو، مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سجدہ ریز تھیں، جن کی زبانوں سے صرف ذکر نکلتا تھا، جن کے ہاتھ پیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، جن کے ہاتھ صدقہ و خیرات کی طرف بڑھتے تھے، جو نمازوں میں قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن سن سن کر ماشاء اللہ خوش ہوتے تھے، رمضان کے بعد ہماری حالتیں سے کیوں بدل جاتی؟ کیوں ہماری حالتوں میں فرق آ جاتا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہم کو اطاعت پر جمع کر نہیں رکھ سکتی؟ وہ چیز دنیا کی محبت ہے.
الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے۔ رمضان کے بعد پھر غیبتیں ہماری زبانوں پر آ گئیں، پھر دشمنیاں ہماری زبانوں پر آ گئیں، پھر ہمارے تعلقات ٹوٹ گئے۔ اللہ اللہ، اس عورت کی طرح جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس بوڑھی عورت کی مثال قرآن نے دیا جس نے بڑی محنت سے دھاگا بنایا، کپڑے کا دھاگا بنایا اور پھر اسے اپنی ہاتھوں سے توڑ دیا۔ بڑی محنت سے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی اور رمضان ختم ہوا تو پھر ہم نے ان چیزوں کو توڑ دیا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ کو بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہمیشہ کاربند رہے گی، لگاتار لگے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ جب تک جسم میں جان ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہونے والے بندے ہیں۔ میں خاص کر ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، کچھ باتیں میرے ساتھ یہاں ہیں جسے آپ نوٹ کرتے جائیں، اور مجھے بہت ساری باتیں صیام ستۃ من شوال کے روزوں کے تعلق سے بھی کہنا ہے اور رمضان کے قضا کے روزوں کے تعلق سے بھی کہنا ہے، تو اسی لیے میں جلد کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تودع رمضان بمثل ما استقبلته بالطاعة، رمضان نمبر 1، رمضان جا رہا ہے، رمضان جا چکا ہے، تو رمضان کو ہم کیسے چھوڑ چکے ہیں؟ تو کہا کہ رمضان میں جیسے کچھ ہم جیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، ایمان میں، نیکی میں، احسان میں، ویسے ہم سال بھر عمر بھر رہیں۔ جیسے رمضان تو گیا لیکن ہمارے اعمال کو نہیں لے گیا، ہماری نیکی کو نہیں لے گیا، ہمارے ایمان کو نہیں لے گیا۔ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہے، ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ ہیں اور قیام اللیل ہمارے ساتھ ہے۔ رمضان کے روزے گئے تو گئے، لیکن مہینے کے 3 دن کے روزے ہمارے ساتھ ہیں، ایام 20 کے، پیر اور جمعرات کے روزے ہمارے ساتھ ہیں، عرفے کا روزہ ہمارے ساتھ ہے، اور 10 محرم اور 9 محرم 11 محرم کا روزہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، آدمی اس چیز کا لحاظ کرے۔ نمبر 2، کما حافظت علی الصلاۃ برکوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وذرفت الدمع بین یدی ربک، جیسے آپ نے رمضان میں نمازوں کی حفاظت کی، قیام اللیل کی حفاظت کی، رکوع اور سجدوں کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہاتے رہے، یہ سلسلہ نہ چھوڑنے پائے۔ بالکل ویسے ہی پہلی صف کی پابندی، نماز کی پابندی، اللہ اللہ، وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں وہ کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفلت کی وجہ سے معاف فرما دے، سستی کی وجہ سے معاف فرما دے، لیکن اگر پابندی کے ساتھ اگر کوئی نماز چھوڑنے کو صحیح سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہے۔ علماء نے ہی فتویٰ دیا، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں کس میں اختلاف کریں گے؟ کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے اور بے پابندی کے ساتھ اور چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہے، کہا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ شخص کافر ہے۔ تو رمضان آیا اس لیے تھا کہ ہم کو نمازی بنائیں، اس کا لحاظ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جیسے کچھ اب رمضان میں دعائے قنوت میں آنسو بہاتے تھے، سجدے میں رو لیتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے رو لیتے تھے، اس کا لحاظ کریں۔ نمبر 3، روزہ جو رمضان میں ہم رہتے تھے وہ گناہوں کا ڈھال بنا ہوا تھا، ہم گناہ نہیں کرتے تھے اور بڑا لوگوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا، ہم گناہوں سے بچ جاتے تھے، اور انسانوں اور جنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس بڑے قلعے سے باہر آ جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، شوال کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کے 13، 14، 15، یہ سارے موقع ہیں جو شیطان سے بچنے کا بہت بڑا قلعہ ہے، اور رمضان اسی لیے آیا ہے کہ آپ کو تاکید کریں کہ اس کے بعد بھی موقع ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4، قمت رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ کی ثواب کے اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ گزر چکا تو پھر تہجد بھی نہیں پڑھیں گے اور کوئی نماز نہیں ہے،
لیکن آپ سن لیں حدیث قدسی میں کہا گیا یا محمد عش ما شئت فإنك میت احبب من شئت فإنك مفارقہ واعمل ما شئت فإنك مجزم به واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیاری پیاری نصیحتیں کی گئی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت، جتنے سال زندہ رہو لیکن آپ کو مرنا ہے. یہ بات آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. جتنے سال رہو تمنا کرو کب تک رہا، لیکن ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اور کہا فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزم به، جو عمل آپ کریں اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. جو بھی عمل آپ کریں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ ایک مومن کا شرف، ایک مومن کی عزت رات کو تہجد پڑھنے میں ہے. اللہ اللہ، میرے جتنے بھائی ہیں اپنے آپ سے، میں اپنے سے، آپ سے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو تراویح ہم رمضان میں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل پڑھتے تھے، بس ایک ہی نام ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. کہا کہ اس کو ہم مداومت کریں، پابندی کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ تمہاری عزت، تمہارا شرف، تمہارا مقام، تمہاری عظمت قیام اللیل میں ہے، تہجد میں ہے. اسے پڑھا کرو اور جب تک پڑھتے رہو گے تم باعث شرف، باعث عزت والے ہو. بھلے ہلکی سی رکعتیں ہی کیوں نہ ہو، معمولی چند رکعتیں یا 8 رکعتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 5ویں چیز کہا کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن ختم کیا تو آپ اس بات کو یقین بنا لیں کہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے. جب جب آپ قرآن پڑھیں گے اللہ سے باتیں کریں گے. اللہ سے بڑھ کر کیا ہو کہ آدمی اپنے ساری، کہا کہ رمضان ایک بازار تھا جو لگا، جس نے جو خریدا، جس نے جو اعمال کیے. بازار تو ختم ہو چکا لیکن بازار میں جو چیزیں خریدی گئی وہ تو آپ کے ساتھ ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے. خیر آپ کے ساتھ ہے، فلاح آپ کے ساتھ ہے. 6ٹھی چیز کے بارے میں کہا حافظت علی قدر وسعک، آپ رمضان میں اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتے رہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے رہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے رہے. غلط بات نہیں کہتے تھے، کوئی گناہ کی بات نہیں کرتے تھے، صرف اللہ اللہ بولتے تھے. تو رمضان کے بعد بھی آپ اپنے آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کریں. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم نے جان لیا کہ یہ حق ہے تو اس حق پر چلتے رہیں. تو اس سلسلے میں کہا کہ آدمی رمضانی مسلمان نہ بنے. عرفت فالزم، جب آپ نے جانا کہ آپ کے لیے بھلائی خیر رمضان کی عبادتوں میں ہے تو رمضان کی عبادتیں اب بھی باقی ہیں، اس کو لازم پکڑیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہا صیام الست. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے روزوں کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، سارے زمانہ، سارا سال اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ملتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ آدمی رمضان 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. یا تو بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں کوئی روزہ قضا نہیں ہوا تو فوراً وہ عید کے بعد شوال کے روزے رکھ لے، یا اگر کسی کے روزے قضا ہوئے ہیں، کسی کے روزے قضا ہوئے ہیں تو پہلے ان قضا روزوں کو مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد شوال کے روزوں کو رکھے. اس لیے کہ وقت متسع، وقت لمبا ہے کہ پورے مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر پہلے کفارے کا روزہ پورا کر لی. اور اسی طرح اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی جیسے آپ نے کہا. اور اسی طرح عورتوں کے روزوں کا مسئلہ ہے، شوال کے روزوں کا. تو چونکہ عورتیں عذر والی ہوتی ہیں، ان کی بعض روزے رمضان کے چھوڑ جاتی ہیں، اور جیسے ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ان روزوں کو رکھ لیں. اس سلسلے میں ایک حدیث جو بار بار بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے قضا کے روزے ہم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے.
یعنی اتنی لمبی مدت ہوتی تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم ان روزوں کو رکھیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم تب قضا کر لیتے تھے. تو محدثین نے، شارحین نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو اتنا لمبا تاخیر کرنا پڑتا تھا تاکہ پیارے نبی کو تکلیف نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس میں رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن سوائے کسی مجبوری کی وجہ سے. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو عورت کو پہلے اپنے قضا روزے مکمل کرنی چاہیے جو رمضان کے ہوئے ہیں، بعد میں اسے شوال کے روزے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں قضا روزوں میں خامخواہ کی تاخیر نہ کریں. اور پھر شوال کے روزوں کے بعد میں کہا ثم اتبع، پھر فوراً ان روزوں کو پورا کر لے. تو آدمی ان چیزوں کا لحاظ رکھے. اور اسی طرح کہا کہ اس سلسلے میں جو خیر، جو نیکی ہم دنیا میں کرتے تھے وہ جاری رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ایک چیز جس بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں، الاستمرار علی الطاعہ، جو اطاعت، جو طاعت، جو بندگی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، آدمی اس پر استمرار کرے، لگاتار جڑے رہے. لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں نقل کیا، رأیت الثوری فی المسجد الحرام بعد المغرب صلی ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء. حلیت النعیم کا حوالہ دے کر وہ نقل کیا، اللہ عالم. کہا کہ کیسے کیسے نیک لوگ تھے. میں نے سفیان الثوری کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں انہوں نے سجدہ کیا مغرب کے بعد اور سر نہیں اٹھایا، اللہ سے مناجات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے یہاں تک کہ عشاء کے وقت ان کا سجدہ ختم ہوا. کیا سجدہ رہا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کا تقرب رہا ہوگا. سفیان الثوری کے بارے میں کہا. بشر الحافی سے لوگوں نے کہا کہ لوگ رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ صرف رمضان کے اللہ کو پہچانتے ہیں، شوال کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. شوال آتا ہے تو پھر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، رمضان کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو لیکن ایک مسلمان ایسے نہیں ہوتا ہے. مسلمان کے اندر استقامت کی دولت ہوتی ہے، وہ مستقیم ہوتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. آدمی آخرت کے دن کو یاد کرے. رمضان اگر چلا جاتا ہے تو آدمی ایسے یاد کرے کہ ایک دن یہ دنیا بھی مجھ سے رخصت ہو جائے گی. جیسے رمضان مجھ سے رخصت ہو گیا، جیسے انہوں نے اسی لیے کہا کہ تذکر رحیلک من الدنیا برحیل رمضان. رمضان جیسے تجھ سے چلا گیا ویسے یاد کرو کہ ایک دن دنیا بھی تم سے چلی جائے گی اور وہ آخرت کا موقع ہوگا. اور اتنا لمبا دن جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پیر، اور سورج بالکل آسمان بالکل، سورج بالکل سر پر ہوگا، اور لا عوج فیہا، اور زمین ایسی ہوگی، نہ کوئی سارے دار درخت ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی کہ آپ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں. اتنی پریشانی میں کوئی چیز آپ کو کام آئے گی تو آپ کا عمل کام آئے گا. دوستو عزیزو، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. مجھے افسوس ہے کہ رمضان جاتا ہے تو پھر ہماری صلہ رحمی بدل جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک بدل جاتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور بہنوں کا بہنوں کے ساتھ رشتہ داریاں بدل جاتی ہیں. زبان پر وہ غلاظتیں، زبان پر وہ بدگوئیاں، گالیاں آ جاتی ہیں اور لوگ عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم چاہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہو اور موسمی مسلمان نہ ہو. صرف موسم آتا ہے تو ان کا ایمان بدل جاتا ہے، موسم جاتا ہے تو ایمان بدل جاتا ہے. ایسے موسمی مسلمان ہرگز نہ ہو. ایسے مسلمان ہو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں، دائم رہیں، اور ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نکلتا رہے، ان کے ہاتھ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور ان کی زبانیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ان کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، اور وہ نمازوں کے پابند ہوں. خاص کر میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا موقع دیا. رمضان میں آپ نمازی تھے، صالح تھے، نیک تھے، متقی تھے. اس
حیثیت کو آپ استمرار کیجئے، تسلسل کیجئے، اسی راستے پر جائیے، راستہ مت بھٹکیے، راستہ مت بدلیے۔ بھلے رمضان چلا گیا، جاتے جاتے آپ کو نیکی کا پیغام دیتا گیا، تو پھر ایک بار میں اپنے سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جمے رہیں، اور یہ راستہ ہے آپ کو جنت الفردوس تک لے جاتا ہے، اور شیطان آپ کو گمراہ کرنے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے خیرات، جتنے نیکیاں، جتنی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں، یا اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ نیکی قبول ہونے کی علامت ہے کہ رمضان کے بعد نیکی کا موقع آدمی کو دیا جائے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہوئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایسے معلوم ہوگا کہ رمضان کے بعد بھی آپ نیکی پر جمے رہیں تو سمجھا جائے گا کہ رمضان آپ کا کامیاب ہو گیا۔ اگر رمضان کے بعد اگر زندگی نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی نیکیاں ہماری قبول نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو جنت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں تمام کی پیشانیوں کو تیری عبادت میں جھکا دے، تمام کو الہ العالمین اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، تمام کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما، ہمارے مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.